ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ جن کے مال کو اور جن کی ذات کو منتخب کر لیتا ہے، جن کا سلیکشن کر لیتا ہے، جن کو چن لیا جاتا ہے، بس انہی کو توفیق ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا دنیا کے اندر لوگوں کی کمی ہے؟ دنیا میں ایسے ایسے مسلمان پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کی دولت کو کبھی آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کے ساتھ، اللہ نہ کرے ان کی دولت کو آگ لگ جائے تو مہینوں جلتی رہے، اتنی دولت اللہ نے لوگوں کو عطا کی ہے، لیکن جب ان کے سامنے یہ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے سنائی ہی نہیں دیا۔ لیکن اللہ کے ایسے بندے جن کو میرا اللہ چن لیتا ہے، کوئی مانگے یا نہ مانگے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہیں پر مدرسہ چل رہا ہے، کہیں پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کہیں پر نیک کام ہو رہا ہے، تو پھر وہ لوگ مطالبے کا انتظار نہیں کرتے، مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ یہ سوچ کر کہ میرے اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، میرے نبی کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسے رسول اللہ کا گھر ہیں، میرے اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، میرے رسول اللہ کا مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، چل رہا ہے، یہاں پر یہ نیک کام ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ نیک کام ہو رہا ہے، تو وہ مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ خود سے لا کر اس انداز سے دیتے ہیں کہ چلو لوگ دنیا کی بینک میں جمع کراتے ہیں تاکہ گرے وقت میں ہمیں کام آئے، ہم اللہ کی بینک میں جمع کرا دیں، اس لیے کہ دنیا کی بینک میں جمع کرائیں تو پیسہ مصیبت میں یاد آتا ہے تو انسان سر کھجا کر سوچتا ہے کہ میں نے تو بہت دنوں پہلے جمع کرا رکھا ہے، اب کچھ نہیں ہے، سارا خالی ہو گیا ہے، تو بینک سے نکالیں اپنے حق سے اور پھر جتنا چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں۔ بلا تمثیل یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کی بینک میں جمع کراتے ہیں، جب بدن پر کفن بھی نہیں ہوگا اس وقت میرا اللہ فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری راہ میں خرچ کیا تھا، انہوں نے گویا کہ مجھے قرض حسنہ دیا تھا، انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق دیا تھا، آج میں ان کو اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ اس وقت لوگ جو نہیں دینے والے ہیں وہ تو دانتوں تلے انگلیاں چبائیں گے غصے میں کہ کاش ہم نے کیوں نہ خرچ کیا، کیوں نہ دیا، ہم لوگ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن دینے والے بھی کچھ افسردہ ہوں گے، اتنا کم کیوں دیا تھا، اور زیادہ دے دیتے تو یہاں بھی اور زیادہ ملتا، لیکن وہ یہ دنیا ختم ہو چکی ہوگی، اس دنیا میں پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مسجد بنانے والوں کا انعام کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانے، صرف جو مسجد میں روشنی کر دے، جو مسجد میں روشنی کر دے، صرف روشنی کر دے، اس دور میں جب یہ فرمان جاری کیا گیا کہ جو مسجد میں روشنی کرے گا، اس دور میں مسجد میں روشنی کرنے کا طریقہ چراغ کا جلانا ہوتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد میں روشنی کرتا ہے، صرف چراغ جلا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو حاملین عرش ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، جب تک کسی کا جلایا ہوا چراغ مسجد میں جلتا رہتا ہے وہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا کہ لوگ چراغ جلائیں تو ان کا چراغ بجھ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں لائٹ کے دور میں پیدا کیا، اس کی تو کوئی مدت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں روشنی کریں، صرف روشنی کرنے والے پر یہ انعام ہے کہ مغفرت کی دعا ہوگی جب تک کہ روشنی ہوگی، تو جو مسجد میں اینٹ رکھے اپنے پیسے سے، مسجد کے اندر کوئی اور چیز لگا دے، تو اس کا مطلب یہی تو ہے کہ جب تک آپ کے پیسے کی اینٹ، آپ کے پیسے کی ریتی، آپ کے پیسے کی کنکر، آپ کے پیسے کا سیمنٹ، آپ کے پیسے کا سریا، کوئی چیز مسجد کے اندر جب تک لگی رہے گی فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ کتنا سستا سودا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موقع دیا ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، بہت خوبصورت سی بات ہے اور بہت خوبصورت سا واقعہ بھی ہے، بالخصوص میں اپنے جوانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ ہم سے پہلے کی
پیڑھی میں گزر چکے، یعنی جو لوگ بڑھاپے کو پہنچ چکے، انہوں نے اپنے بڑوں کو کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے دیکھا، تو وہ لوگ فراخ دل ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں حصہ لیتے ہیں۔ اب ہمارے شہر کے جو جوان ہیں ماشاءاللہ وہ داڑیاں رکھنے میں شوقین ہیں، نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں، روزے کے لیے بھی آ رہے ہیں، لیکن ایک کمی اب ان کے اندر ہے جو وہ دور ہو جائے اللہ کرے، کہ وہ اپنے اخراجات کے معاملے میں بادشاہوں کی طرح ہے۔ ہمارا جوان اپنے اخراجات کے معاملے میں بادشاہوں کی طرح ہے، لیکن ابھی اللہ کی راہ میں دینے کا وہ ذوق ہمارے جوانوں میں پیدا نہیں ہوا۔ جوانوں کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ ادھیڑ عمر ہو گئے یا بوڑھے ہو گئے ابھی ان کی بات نہیں، وہ تو ذہن ہے جن کا دینے کا، وہ تو ہے، اللہ کرے بنتا رہے، لیکن نئی نسل کے لیے، جوانوں کے لیے کہتا ہوں آپ بھی ذہن بنائیں اور اپنے خرچ میں سے نکالیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یوں کر کے، یا جس اعتبار سے بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو وہ لینے والے کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ، اللہ کے ہاتھوں میں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے اس کے ہاتھ ہیں، یہ علم اللہ کو تفویض کرتے ہیں، اس کو سونپتے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے تیرے ہاتھ کیسے۔ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تیرے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، تیرے ہاتھ کیسے یہ تو جانتا ہے، ید اللہ کیسے تو جانتا ہے، ید اللہ پر ایمان ہے، کیفیت اللہ جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے اگر کسی کی دی ہوئی چیز میں اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ آپ کہتے ہیں یار کہ فلاں صاحب نے میری چیز اپنے ہاتھ میں لی، مجھ سے اور بڑی شخصیت کوئی پیر صاحب، ارے پیر صاحب نے میری چیز اپنے ہاتھ میں لے لی، اور ان سے بڑی ہستی فلاں صاحب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سوچو تو صحیح، وہ تمہاری دی ہوئی رقم جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ 10-20 روپے، وہ 50-100 روپے، وہ 10-20 ہزار روپے، جس کا حال یہ ہے کہ تم مر جاؤ تو تمہارے وارثین اس کے لیے جھگڑا کریں۔ بلکہ حالت یہ ہے کہ بعض مرتبہ بچے تمنا کرتے ہیں کہ جلدی سے بڑھاؤ مرے تو پھر وراثت تقسیم ہو، اس لیے کہ بڈھا مرتا نہیں تو وراثت تقسیم ہوتی نہیں۔ بہت سارے خاندانوں میں یہ میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، میرے کانوں سے سنی ہوئی بات ہے کہ ابا مر نہیں رہے اس لیے وراثت تقسیم نہیں ہو رہی۔ اس قدر نا ہنجار، نا فرمان، مفاد پرست اولاد پیدا ہو رہی ہے کہ وہ دولت کی خاطر باپ کے مرنے کے متمنی ہے کہ باپ مرے گا تو وہ پھر کارخانہ بٹے گا اور سائزنگ کے تقسیم ہوگی، اور یہ پھر اگر بیٹے تمنا کرنا کرے تو داماد تمنا کرتے ہیں کہ جب تک کہ سسر جی مریں گے نہیں تب تک کہ تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ حال ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔